کوئی دشمن ہوتا ہے جی مال کا، ٹھیک ہے نا جی، اس کی نظر ہوتی ہے کہ میں نے مال پر قبضہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، کوئی کسی چیز کا دشمن ہوتا ہے، کوئی کسی چیز کا دشمن ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ جو خطرناک سر دشمن ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے عزت کا دشمن۔ یہ جو عزت کے دشمن ہوتے ہیں نا سر، یہ بڑے ظالم ہوتے ہیں، بڑے جابر ہوتے ہیں۔ یہ میں آپ کو کہتے ہیں دل سے کوئی بندہ بولتا ہے تو سر میں آج آپ کو دل سے ہی کوئی عمل دینے جا رہا ہوں، اور ایسا عمل دوں گا نا انشاءاللہ العزیز، جو عزت کے دشمن ہے نا ان کو لگ پتا جائے گا کہ یہ بندے نے، مطلب جو عاملین حضرات کہتے ہیں نا کہ بڑے بڑے راز انہوں نے چھپا کے رکھے ہوتے ہیں۔ میں نے تو کوئی راز رکھا ہی نہیں سر، میری 25 سالہ جو میں نے حاصل کی ہے خدمات آستانہ علیہ قبلہ عالم ہمدم سرکار رحمۃ اللہ تعالی پر بیٹھ کر جو میں نے سیکھا ہے، اور لاکھوں کی تعداد کے اندر جو آستانہ علیہ پر ملاقات زائرین زائران کے ساتھ ملاقات کے بعد جو مجھے چیزیں میرے تجربات میں اور مشاہدات میں آئے ہیں، اور ہزاروں لاکھوں علماء جو آستانہ علیہ پر تشریف لاتے تھے ان کے پاس بیٹھ کر اور مشائخ کے پاس بیٹھ کر جو میں نے سر حاصل کیا ہے نا اب تک، اور اب کے جو مجربات اور مشاہدات میری زندگی سے گزرے ہیں، سب میں نے سب بتا دیے اپنے چینل پر، ٹھیک ہے نا۔ اور جیسے جیسے وقت ملتا جا رہا ہے میں کوئی چیز رکھنا ہی نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں امت مسلمہ تک جو ان سے ہے نا جی کوئی بھی راز نہ رکھا جائے۔ یہ عاملین جو راز چھپاتے ہیں نا ان کی بھی حکمت ہوتی ہے، مصلحت ہوتی ہے، میں ان کے بارے میں نہیں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میں تو کہتے ہیں نا دشمنوں کا کوئی ستایا ہوا ہوتا ہے، تو یہ سر یہ دشمن بڑے ظالم ہوتے ہیں۔ یہ عزت کا لفظ جب میں نے بولا ہے نا تو میرے تن بدن میں جو ان سے نا وہ ایک چیز پیدا ہو گئی ہے کہ مطلب میں اپنا کیا کروں، کہ آپ کو کیسے سمجھاؤں، کیسے بتاؤں کہ یہ عزت کے جو دشمن ہوتے ہیں سر بڑے ظالم ہوتے ہیں۔ یہ نا آپ کے 4 سال کے بچے کو نہیں چھوڑتے سر، آپ کے 10 سال کے بچے کو، یہ میں عمروں کا جو ٹائم لے رہا ہوں نا یہ میں سمجھے اپنا ہی لے رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، سمجھ آ رہی نا آپ کو، اشاراتاً میں بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیونکہ ظاہر بات ہے ہم پیروں کے خاندان میں سے ہے تو سارے ہی پیر ہیں، تو سارے ہی اپنے اپنے پھر جو ان سے چلاتے ہیں کام، تو بہرحال اشارہ کافی ہے جی۔ اچھا، وہ میں آپ کو جو باریکی سے بات سمجھانا چاہ رہا ہوں نا، یہ دشمن اتنے ظالم ہوتے ہیں کہ یہ 4 سال کے بچے پر سر، 1 دن کے بچے پر نظر رکھی ہوتی ہے انہوں نے، آگے بتایا یہ میرے ساتھ ہوا ہے۔ تو یہ مطلب اب کیا بتاؤں آپ کو، بیٹی پیدا ہوئی میری تو کوئی قریبی تھا، وہ آیا اس نے ہاتھوں میں پکڑا تو سر کیا اب اس کی مطلب جو ان سے وہ چیزیں ساری میں نے ختم کر دی ہے، اللہ کا شکر ہے، وہ تو جب اللہ پاک نے پھر جب نظر دی پھر دیکھا پھر سمجھا، اب تو 0-0 ہے ہر چیز، تو ختم کر دیا، صفایا کر دیا اس کے شیطانی عملیات کا، واپس نہیں پلٹا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بدلہ لے گا۔ تو بات کرنے کا یہ راز ہے، 1 دن کے بچی کا کیا قصور ہے، بچے کا کیا قصور ہے، یہ سر ان کا مقصد ہوتا ہے کہ جب بچے ہوں گے تو پھر یہ بڑے ہو کر نہ پڑھ سکے، نہ ماں باپ کے فرما بردار بن سکے، نہ یہ ان کا جو ان سے جہاں پہ بندش ان کے ساتھ جڑی رہے، اور ساری زندگی یہ ان کی نہ کسی اچھی جگہ پہ شادی، نہ ان کی اچھی جگہ پہ زندگی۔ یہ کوئی سمجھ آ رہا ہے آپ کو بات کی؟ یہ نا ہر بندے کی بات سمجھ میں آنے والی نہیں، اوپر سے گزر جاتی ہے باتیں، اور کبھی بھی کوئی عمل اپنی بات نہیں کرتا کہ میں الحمدللہ اللہ پاک فضل و کرم سے آپ کو اپنی فیملی سمجھتا ہوں، جتنے میرے ویورز ہیں، میں نے کبھی میں دکھیے دی، میاں صاحب فرماتے ہیں نا دکھیے دی گل دکھیا جانے سکھیے نو کی خبراں، یہ سر ہوتا ہے، یہ دکھیے کو پتا ہوتا ہے، درد مند کو پتا ہوتا ہے کہ جو ان سے کس تکلیف سے، کس آزمائش سے دشمنوں کے ستائے ہوئے لوگ جو گزرتے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلے جو یہ ظالم ہوتے ہیں نا عزت کے دشمن، ان کو پتہ نہیں بھول گیا ہے کہ مرنا بھی ہے کہ نہیں مرنا، اس دنیا میں ساری زندگی کو کچھ ٹام لکھوا کے آیا 5,000 سال کا، اور بھائی 5,000 سال بعد مرنا تو ہے نا، کبھی بھی تو مرنا، قبر میں جاؤ گے، حشر میں جاؤ گے، اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے، ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں جب جاؤ گے تو کیا کہو گے، یہ ہم شیطان سے مدد مانگتے رہے، شیطانی علم کرتے رہے ساری زندگی، چھوٹے چھوٹے بچوں پر، بڑے بڑے بچوں پر عزت کے ساتھ ہم نے کوئی چھوڑی نہیں چیز۔ اے ظالم، ایسے ظالموں کا کیا اس دنیا میں، خدا کی قسم میں نے ایسے لوگوں کو قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، میں نے ایسے لوگوں کی موت بڑی عجیب دیکھی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے ایسے لوگوں کی، زبان پر کلمہ نہیں جاری ہوتا، کئی مہینوں کی اذیت اور تکلیف کے بعد اپنی انہوں نے پورا اپنا دربار سجایا ہوتا ہے نا، اور پوری عزت جو سجائی ہوتی ہے وہ ساری زیر ہوتی ہے، آنکھوں کے سامنے سب برباد ہوتا دیکھ کے جاتے ہیں۔ اوہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، ایسا کوئی شیطانی عامل
یا شیطانی عاملین سے غلط کام کروانے والا کوئی مجھے سن رہا ہے نا، تو وہ پلیز یہاں سے پھر تشریف لے جائے۔ اگر کوئی شیطانی عمل سے مدد مانگنے والا ہے، کالے علم سے، ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم فخر سے قبر میں جائیں گے، فخر میں ہم حشر کے میدان میں اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کریں گے، یا اللہ ہم وہ ہیں جنہوں نے صرف قرآن سے مدد مانگی ہے، ہم وہ ہیں جنہوں نے صرف اور صرف یا اللہ تیرے سے مدد مانگی ہے، یا اللہ ہم نے کبھی شرک نہیں کیا، ہم نے کبھی بدعت نہیں کی، ہم مشرک نہیں ہیں، یا اللہ ہم نے کبھی بھی جادو سے، شرک تعویذات سے، اور نہ ہی ہم نے کسی شیطانی عامل سے، نہ ہی ہم نے شیطان سے، ہم نے کبھی مدد مانگی نہیں اس سے، یا اللہ ہم فخر سے کہتے ہیں، یا اللہ ہم گناہ گار ضرور ہے، سیاہ کار، خطا کار ضرور ہے، لیکن یا اللہ جب بھی مشکل وقت ہے نا، مدد تیری بارگاہ سے مانگی۔ یہ بہت بڑی نیت ہے سر، یہ نیت کر لو، اپنے آپ کا گریبان کا بٹن کھول کے یہ وہ بات کر سکتا ہے جس نے واقعی پوری زندگی ایسے ماحول میں رہ کے بھی جو ان سے نا اپنے ایمان کو بچایا ہے اور اپنے ایمان کو قائم کیا ہے۔ سچ بولنے والا بندہ جو ان سے نا اس کو زندگی میں کبھی کوئی شکست نہیں دے سکتا، جس کے پاس کلمہ طیبہ شریف کی نعمت موجود ہے، اور حسد نہیں کرتا، وہ غیبت نہیں کرتا، وہ بغض نہیں رکھتا کسی کے ساتھ۔ یہ ساری چیزیں آپ اپنے اندر رکھیں، اور اس کے بعد آپ صرف اور صرف نماز پڑھے اور باوضو رہے، یقین مانے کوئی جادو آپ پہ چل ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو تھی سر کوئی اندر کی باتیں جو میں اہم فی البدی آئی، بس میں نے کر دی۔ بہرحال جی آپ کو وظیفہ سمجھاتا ہوں میں۔ تو آپ کا کوئی دشمن ہے جی، وہ آپ کا کوئی راز جان گیا ہے، تو آپ ایسے دشمنوں کی زبان بندی کرنا چاہتے ہیں، کوئی شرط و شرائط نہیں ہے جی، بالکل آسان ہے۔ حالانکہ میں بہت ساری شرائط بتاتا ہوں، وہ دیکھیں وہ تو شرائط ہے۔ اگر آپ کے جسم میں جادو جنات کے اثرات ظاہر ہو چکے ہیں تو آپ نے گائے کے گوشت سے بریف سے پرہیز کرنا ہے، بدبودار چیز کا آپ نے استعمال نہیں کرنا، نہ بدبو آئے ہاتھوں سے، نہ دیکھیں ہم کون سا آپ کو شیطانی عملیات بتا رہے ہیں۔ بدبو وہاں رکھی جاتی ہے جہاں پہ آپ نے شیطانی جنات کو بلانا ہے، تو خوشبو وہاں رکھی جاتی ہے جہاں پہ آپ نے نیک جنات کو بلانا ہے۔ ظاہری بات ہے بدبو کا تو ہمارے ساتھ تعلق ہی نہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو ناپاکی میں تو آپ یہ عمل نہیں کر سکتے۔ صدقہ عمل شروع کرنے سے پہلے لازمی دینا ہے۔ روحانی اجازت کے لیے آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کے کمنٹ میں سبحان اللہ لکھیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اور درود شریف کی خاص دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، کوئی مقصد حاجت ہے وہ آپ کمنٹ کریں، آپ کو شامل کر لیا جائے گا۔ بالکل آسان ہے جی، کالی مرچیں آپ نے لینی ہے، سمجھیے گا، کالی مرچیں آپ نے لینی ہے سر، اس پہ آپ نے یہ عمل کر کے پیس کے اس کو کھلا دینی ہے دشمن کو۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کھلا پلا نہیں سکتے۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے جی کہ آپ نے پھر کالی مرچوں میں آپ نے لینی ہے، اور کالی مرچوں پہ آپ نے دم نہیں کرنا، آپ دشمن کی تصویر یا تصور لینی ہے، دم آپ نے اس پہ کرنا ہے، اور کالی مرچوں کو آپ نے اپنے ہاتھوں میں رکھنا ہے، اور ان کالی مرچوں کو آپ نے جلا دینا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ عمل آپ 3 دن کر لیں، رزلٹ آپ کے سامنے ہوگا۔ دنیا کے کسی جگہ پہ بھی ہے، اس کے جسم میں خود بخود، اور وہ جناب صاحب اسے اپنا پتہ لگ جائے گا، جو آپ کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے، شیطانی عملیات کرتا ہے، جو بھی اس نے گند بلا کیا ہے وہ واپس پلٹ جائے گا۔ اگر کوئی ویسے سمپل ہے، وہ جادو نہیں کرتا، جنات تعویذات نہیں، لیکن صرف زبان سے آپ کو تنگ کر رہا ہے، یا کوئی راز ہاتھ لگ گیا، بلیک میل کر رہا ہے، تو آپ یہ کریں، اسے اپنی پڑ جائے گی، کریں ضرور۔ ٹھیک ہے جی، اعوذ باللہ بسم اللہ درود شریف اول آخر کچھ بھی سر آپ نے نہیں پڑھنا، آپ نے پڑھنا ہے اپنا آثار لازمی لگا لینا، آپ نے 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے نا ایسے انگلی پہ دم کر کے آپ اپنا آثار لگا لیں، سودک سے پرہیز کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ام ابرمو امرن فإنا مبرمون، زباں بندی ہو فلا بن فلا کی فلا بن فلا سے۔ ٹھیک ہے جی، 1 مرتبہ، یعنی کہ آپ نے کہنا میرے لیے جو زبان درازی کرتا ہے، آسان لفظوں میں کیا سمجھا دیتا ہوں، میرے لیے جو زبان درازی کرتا ہے فلا بن فلا بندہ یا فلا بن فلا بندی، وہ اس کی زبان بندی ہو۔ ٹھیک ہے نا جی، تو پھر سن لیجیے، ام ابرمو امرن فإنا مبرمون، زباں بندی ہو فلا بن فلا کی، وہ سر آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے 100 مرتبہ، اور یہ عمل کا ٹائم ہے ظہر کی نماز کے بعد، ٹائم آگے پیچھے نہیں کرنا۔ ظہر کی نماز ادا کرنی ہے وضو کی حالت میں، جسم پاک، لباس پاک، جگہ پاک۔ اگر آپ کھلے آسمان کے نیچے کرتے ہیں تو فوری آپ کو رزلٹ ملنا شروع ہو جائیں گے، بند کمرے میں کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔